السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے وی لاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو نئے چیلنجز درپیش ہو رہے ہیں۔ جو عالمی صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے، خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، مغربی سامراج جو ہے اس کے ارادے اور عزائم جو ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے اور کرونا نے امریکہ کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں امریکی ڈالر بھی جو ہے وہ 20% تک اس کی ویلیو عالمی سطح پہ کم ہو جائے گی، اور متبادل کرنسی کے طور پر آپ ڈیجیٹل کرنسیز آ گئی ہیں، بٹ کوائن وغیرہ، اور چین اور روس جو ہیں وہ بھی اپنی کرنسیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی جو سپر طاقت کی کا سٹیٹس ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو مغربی سامراج اس نے 150 سال تک دنیا کے بہت سے ملکوں کو غلام بنائے رکھا، نو آبادیاں بنائے رکھا، فرانس، برطانیہ، پورچگل، ہالینڈ، انہوں نے انڈیا اور افریقہ اور دوسرے ممالک میں جا کر ان کو غلام بنایا، ان کے وسائل لوٹ کھسوٹ کیے اور ان کو پسماندہ رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو آزادی تو دے دی، 1950 تک آہستہ آہستہ کر کے ملک آزاد ہوتے گئے، اور بعض جو ہیں وہ اس سے بھی بعد میں آزاد ہوئے، لیکن ان کے اوپر اپنی جکڑ بندی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے آپس میں سمجھوتے کیے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ، انہوں نے عربوں کا جو تیل وہاں سے نکلا، عرب جو ہیں وہ غریب ممالک تھے، لیکن جب وہاں پہ تیل نکل آیا کوئی 70-80 سال پہلے، تو پھر ان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک تو ان کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا، سارا عرب سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر اپنی من پسند حکمران طبقے مسلط کر دیے جن کو عوامی تائید حاصل نہیں۔ یہ حکمران طبقے جو ہیں وہ مغربی سامراج کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عرب جو ہیں مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ملک ہیں، بلکہ یہ امریکہ کی ایک طرح سے نیم ریاستیں ہیں، نیم غلام نو آبادی ریاستیں ہیں۔ تو ان ریاستوں پہ ایسے، آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ اگر ہم مدد نہ کریں تو سعودی شاہی خاندان جو ہے وہ 2 ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ جو تیل سے آمدن ہوتی ہے اربوں خربوں ڈالر کی، وہ واپس یورپ، امریکہ چلی جائے، ان کا مال خریدیں، ان کے اسلحہ خریدیں، اور وہ اسلحہ جو یہ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا 2013 میں سعودی عرب نے $500 ارب کا اسلحہ خریدا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی استعمال نہیں ہوا۔ اب صدر ٹرمپ آئے تو $1000 ارب کا اسلحہ خریدا، اور وہاں پر وہ اسلحہ جو ہے وہ خود اس کو مینٹین بھی نہیں کرتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے ہزاروں جو فوجی ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، ان کی مینٹیننس بھی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ کی تجوری بھرتی رہے۔ امریکہ جو ہے سال میں $1000 ارب کا اسلحہ بیچتا ہے، یعنی پاکستان کا جو GDP ہے وہ $300 ارب ہے۔ ہماری قومی جو پیداوار ہے اس سے 3 گنا زیادہ وہ صرف ایک سال میں اسلحہ بیچ کے کما لیتے ہیں۔ تو یہ سامراج ہے، یہ پوری دنیا کا خون چوستا ہے۔ خود وہ بظاہر ان کا خوشنما چہرہ ہے، جمہوریت، انسانی حقوق، لیکن اندر ان کا بڑا گھناؤنا کردار ہے۔ دنیا میں خانہ جنگیاں کرانا، لوگوں کو جنگیں کراتے رہنا، یہ ان کی معیشت کو چلاتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا اسلحہ بکتا رہتا ہے، اور وہاں کے حکمران ان کے قابو میں رہتے ہیں۔ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، CIA ہے اور موساد ہے، جیسے اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، تو وہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ نسلی بنیاد پہ لوگوں میں لڑائیاں کرانا، پھر ان کے ملکوں میں جنگیں کروانا، پھر ان کو اپنا اسلحہ بیچنا، یہ ان کا کاروبار ہے۔ اب یہ اسرائیل جو ہے اس کا ہوا کھڑا کر کے عربوں کو لوٹتے رہے، 60-70 سال سے عربوں کا خون چوس رہے ہیں، اور عرب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پسماندہ رکھا، وہ اپنے آپ کو لوٹنے دیتے رہے۔ وہاں پہ حکمران جو ہیں وہ ان کے پٹھو ہیں، عوام جو ہیں وہ بے بس ہیں، وہاں پہ ان کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ نیا دشمن جو ہے وہ اسرائیل سے، تو اب ان کے تعلقات 20 سال سے قائم تھے، عرب ملکوں کے خفیہ تعلقات تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، اور اب مراکش نے بھی ان سے باقاعدہ رسمی تعلقات اسرائیل سے قائم کر لیے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ان کا دشمن جو ہے وہ ایران ہے۔
متحدہ عرب امارات میں موساد کا ایک بڑا انٹیلیجنس مرکز قائم کر دیا گیا ہے جو ایران اور پاکستان کی جدید الیکٹرانک آلات سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرتا ہے. اور یہ جو اب جو خطے میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں گریٹر مڈل ایسٹ کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا اسرائیل سے لے کر اور ایران تک کا علاقہ ہے یہ گریٹر مڈل ایسٹ ہے، یعنی یہ اسرائیل اس کا تھانے دار ہے. سعودی عرب اور جتنے عرب ممالک ہیں وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اسرائیل کے سامنے. اب ایران کا ہوا کھڑا کر کے ان کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے F-35 طیارے جو جدید ترین طیارے ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو $26 ارب میں بیچے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو وہ $1 ارب دیتے ہوئے بہت کتراتے ہیں اور ہماری ناک رگڑاتے ہیں، اور جب امریکہ کو پیسے دینے کی بات ہوتی ہے تو ان کے خزانے کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے حکمران جو ہیں امریکہ کے تابع دار ہیں. اب جو پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا بہت پریشر ہے پاکستان پہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. پاکستان کے وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت ہے، انہوں نے نومبر کے آخری ہفتے میں تل ابیب کا دورہ کیا. اسرائیلی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور وہاں بات چیت کی، کیونکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ پاکستان برداشت نہیں کر سکا. سعودی عرب نے کہا کہ میرے سارے پیسے واپس کر دو جو ہم سے قرض لیا ہوا ہے. متحدہ عرب امارات نے ہمارے ورک ویزے بند کر دیے، وزٹ ویزے بند کر دیے. سعودی عرب نے ہماری فلائٹس بند کر دیں، جبکہ دوسرے ملکوں کی 29 ملکوں کی جاری رکھیں. تو پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ایک طرف انڈیا ہے، انڈیا اور اسرائیل کی دوستی ہے. انڈیا اور عرب ممالک کے درمیان جو ہیں اب فوجی تعلقات بڑھ رہے ہیں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. انڈیا کے ملٹری چیف نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے. تو پاکستان کے لیے پاکستان کی جو ایک سپورٹ تھی بہت بڑی عرب ملکوں کی وہ کمزور پڑ رہی ہے. اور ایران سے تعلقات ہم ویسے نہیں رکھ سکتے کیونکہ امریکہ کا پریشر ہے. اب ہماری معیشت اتنی کمزور ہے کہ ہم پریشر کے آگے جھک جاتے ہیں. تو اب پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ کافی اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے اور ادھر جو ہے عرب ممالک اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، اور ادھر افغانستان میں انتشار بدامنی ہے. 30 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ایسے میں پاکستان کے لیے ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے اور وہ چین ہے. اگر پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے اور وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا چاہتا ہے تو اب ایک ہی قابل اعتماد ساتھی ہے اور وہ چین ہے. چین نے یہاں پہ $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا پلان بنایا ہوا ہے. $40 ارب تقریباً لگ چکے ہیں. پاکستان میں سڑکوں کا جال بک چکا ہے، ریلوے کو جدید بنایا جا رہا ہے، انرجی پلانٹس لگ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. اگر پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے اور انڈیا کی جارحیت سے بچنا ہے تو ہمیں صرف سنگل مائنڈڈلی بالکل یکسو ہو کر ایک چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم معاشی ترقی کریں. اپنی سلامتی کے لیے ہم چین کو جو ہے اس کی چھتری تلے آ جائیں اور اپنا سارا زور ملک میں انڈسٹری لگانے پہ اور معاشی ترقی پہ دیں، تاکہ کچھ عرصے کے بعد 5-10 سال کے بعد ہماری معیشت اتنی مضبوط ہو کہ کوئی ہمیں چیلنج نہ کر سکے. سعودی عرب اور جو عرب ممالک اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہ ہوں، امریکہ ہمیں بلی نہ کر سکے. تو ہماری سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چین کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کریں اور ساتھ اپنی ساری انرجی اور توجہ جو ہے معاشی ترقی پہ صرف کریں.